ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ ایک نیک شخص کسی بادشاہ کے پاس نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، اور وہ اس سے کہا کرتا، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ ایک جاہل درباری کو اس نیک شخص کی بادشاہ سے اس طرح قربت پر بہت حسد تھا، تو اس نے اس کے قتل کی سازش تیار کی اور بادشاہ سے کہا، یہ شخص آپ کو بدبودار سمجھتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کل اس کو اپنے زیادہ قریب کیجیے گا۔ جب یہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا تاکہ آپ کی بدبو سے بچ سکے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ سازشی وہاں سے نکلا اور اس نیک شخص کو اگلے دن اپنے گھر دعوت پر بلا کر لہسن کھلا دیا۔ وہ نیک آدمی وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسب عادت بادشاہ سے کہا، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے کو ان قریب اس کی برائی ہی کافی ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ لہسن کی بو نہ سونگھ لے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں آدمی سچ کہتا تھا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا خط لانے والا یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا، اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس نیک شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی شخص اسے ملا۔ اس نے پوچھا، یہ خط کیسا ہے؟ نیک شخص نے جواب دیا، شاید بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی شخص نے کہا، یہ مجھے ہبہ کر دو۔ تو اس نیک شخص نے بخوشی کہا، تم لے لو۔ پھر جب وہ شخص خط لے کر عامل کے پاس پہنچا تو اس عامل نے اس سے کہا، تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دوں۔ اس نے کہا، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، میرے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو تاکہ میں بادشاہ سے رابطہ کر سکوں۔ تو عامل نے کہا، بادشاہ کا خط آنے کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عامل نے اسے قتل کر کے اس کی کھال بھوسے سے بھر کر بادشاہ کو بھیج دی۔ پھر وہی نیک شخص حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا، تم نے خط کا کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں شخص ملا، اس نے مجھ سے وہ خط مانگا تو میں نے اسے بخوشی اسے دے دی۔ تو بادشاہ نے کہا، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بو آتی ہے۔ تو اس نیک شخص نے جواب دیا کہ خدا جانتا ہے، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نے بتایا، اسی شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا اور میں نے پسند نہ کیا کہ آپ اس کی بو سونگیں۔ بادشاہ نے کہا، تم سچے ہو، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ برے آدمی کی برائی اسے پہنچ گئی۔ دوستو، اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے۔ حسد کی برائی میں غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی حقیقت جانو۔ اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرو، کہیں اللہ عز و جل اسے اس سے نجات دے کر تمہیں اس میں مبتلا نہ فرما دے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔